وسلموا على خيرته في خلقه حافظي سره ومبلغ رسالاته اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وصل على علی المرتضى وفاطمة الزہراء صل على محمد والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابح الدجى ومنار التقى وحبل المتين والصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات پڑھی بآواز بلند آپ تمام عاشقان رسول کے حضور اور خدمت میں آمد رسول اور آمد فرزند رسول صادق آل محمد کی آمد پر تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ کچھ تمہیدی گفتگو کا آغاز کیا جائے، اس دعا کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ پروردگار ہمارے دلوں کو عشق رسول و آل رسول سے منور فرمائے، ہم سب کے دلوں کو عشق محمد و آل محمد سے منور فرما کر بعد میں ہم سب کو ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پڑھے بآواز بلند۔ حضرات، وقت بھی بہت کم ہے، کل کی طرح آج بھی یہاں پہ 6:30 نماز ہوگی انشاءاللہ، 6:30 بجے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بالکل ایگزیکٹ انشاءاللہ میں 6:30 بجے اپنی گفتگو یا اپنا بیان جو ہے اس کو میں ختم کر دوں۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنی زندگی کا رخ زندگی کا ایک حصہ نہیں، زندگی کا 2/3 حصہ نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی کا رخ اس دین کے سامنے جھکا دو۔ یہ کون سا دین ہے عزیزان محترم؟ اس دین کی کئی صفتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہے تاکہ مسلمان محتاط رہیں، کہ تاکہ باطل دین کو فالو نہ کریں۔ جس دین کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وہ دین دین حنیف ہے، یعنی سیدھا دین، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور یہ وہ دین ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں قرار دیا ہے۔ اور فطرت کی تعریف یہ ہے بروزن خلقت فطرت، یعنی کیا؟ فطرت اسے کہتے ہیں کہ جسے سیکھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو تمہیں کوئی نہیں سکھاتا کہ جب تمہیں بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، بلکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو انسان خود بخود، یعنی انسان کی فطرت اس انسان کو مجبور کرتی ہے کہ جاؤ غذا ڈھونڈو اور اسے کھاؤ تاکہ تمہاری بھوک ختم ہو جائے۔ لہٰذا یہ دین دین قیم ہے اور یہ دین دین حنیف ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ آگے جا کے پروردگار عالم نے کہا کہ ان الدین اصطفیٰ لکم، یہ دین اگر حنیف ہے، یہ دین اگر قیم ہے تو یہ دین مصطفیٰ بھی ہے۔ حنیف کے ساتھ ساتھ، قیم کے ساتھ ساتھ یہ دین دین مصطفیٰ ہے۔ آگے جا کے سورہ بقرہ میں آواز دی وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمُ الدِّينَ، یہ دین اگر حنیف ہے، یہ دین اگر قیم ہے، یہ دین اگر مصطفیٰ ہے تو یاد رکھو یہی دین مرتضیٰ بھی ہے۔ جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، خاندان تطہیر
Milan یہ تو دین کی صفات ہے کہ جو حنیف ہے، جو قیم ہے، جو مصطفیٰ ہے اور جو مرتضیٰ ہے۔ آگے جا کے پروردگار عالم نے آواز دی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ ہم جس کو بھیج رہے ہیں، جس رسول کو، اسے ہم کسی ایرے غیر دین کے ساتھ نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ دین حق کے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، در حال کہ مشرکین کو اس بات سے بڑی کراہت ہے۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ مشرکین مکہ کو اس بات سے بڑی کراہت ہے۔ سورہ کافرون بہت ہی مشہور و معروف سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، آخر آیت، لکم دینکم ولی الدین۔ تفسیر نور الثقلین، تفسیر نمونہ، کئی تفسیروں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ سورہ کافرون میں ارشاد ہوا، قل یا ایھا الکافرون، آخری آیت، لکم دینکم ولی الدین، اے مشرک تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور ہمیں ہمارا دین مبارک ہو۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ مشرک بے دین ہوا نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی مشرک، اگر کوئی کافر اپنے دین کے بارے میں اقرار کرے کہ میں بھی دین رکھتا ہوں تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ دین ابو سفیان پہ چل رہا ہے یا دین محمد پہ چل رہا ہے۔ بلکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، یہ محفل نور ہے، یہاں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں عزیزان محترم، اور یہ تاریخ کی بات ہے۔ اور جب بھی ہم اپنی تاریخ بیان کرتے ہیں تو احساس شرمندگی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اس تاریخ نے ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر شرمندہ نہیں کیا۔ شرمندہ تو وہ ہوتے ہیں جو گستاخی رسالت کرتے ہیں، شرمندہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو رسول کی گستاخی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی تاریخ بیان کرنے میں احساس سے فخر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ یہ دین حق ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، گرچہ مشرکین کو اس دین سے بہت بڑی کراہت ہے عزیزان محترم، بہت بڑی کراہت ہے مشرکین کو اس دین سے۔ لیکن آپ آگے جا کے دیکھیں کہ پروردگار عالم کی مصلحت کن کن چیزوں میں ہے، کن کن چیزوں میں ہے پروردگار عالم کی مصلحت۔ اس دین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے عزیزان محترم۔ پروردگار عالم رسول کو بھیج رہا ہے دین حق کے ساتھ، وہ دین جو دین حنیف ہے، وہ دین جو دین قیم ہے، وہ دین جو مصطفیٰ ہے، وہ دین جو مرتضیٰ ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے وہ آواز بلند۔ لہٰذا دیکھو، زندگی دین سے انسان کی آخرت بھی وابستہ ہے اور اسی دین سے انسان کی دنیا بھی وابستہ ہے۔ اسی دین سے میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں اور آپ کی زحمت تمام کروں میں۔ عزیزان محترم، بہت ہی مشہور و معروف کتاب صحیح بخاری سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ میں کسی کی دل آزاری کروں، میں خدا جانتا ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ رسول خدا سے جب کسی نے دین کے متعلق پوچھا کہ دین کسے کہتے ہیں، کہ دین کسے کہتے ہیں، رسول خدا نے فرمایا کہ دین یعنی خدا کی خیرخواہی کا نام، دین یعنی خدا کی بھیجی ہوئی کتاب کی خیرخواہی کا نام، دین یعنی خدا کے بھیجے ہوئے رسول کی خیرخواہی کا نام، اور دین امام وقت کی خیرخواہی کا نام۔ لیکن اب جب کوئی شخص اس حدیث کا ترجمہ کرنے لگا تو اللہ کی جگہ پر اللہ لکھا، کتاب کی جگہ پر کتاب کا نام لکھا، اور رسول کی جگہ پر رسول لکھا، لیکن جب امام کا ترجمہ کرنے لگا تو امام کی جگہ پر بادشاہ لکھا، امام کی جگہ پر بادشاہ لکھا۔ لیکن یہ بہت عجیب بات ہے، جب ان سے کہا گیا کہ کس لیے امام کا ترجمہ بادشاہ لکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لغت کی طرف رجوع کیا، لغت میں دیکھا تو امام یعنی بادشاہ۔ فرق اتنا ہے کہ